السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کے 27ویں سبق میں خوش آمدید۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالی کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ جب قارون لوگوں کے درمیان نکلتا تو وہاں کے لوگ من ہی من میں یہ کہنے لگتے، کاش جس طرح عیش و آرام قارون کو دیے گئے ہیں ہمیں بھی دیے جاتے تو ہم نصیب والے ہوتے۔ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب لوگ اس طرح کہیں تو وہ لوگ جنہیں کتاب سے علم دیا گیا ہے وہ اس طرح کہیں، اللہ کے پاس جو ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہمیں مذکورہ واقعے سے علم کی مختلف اقسام کی جانکاری ملتی ہے۔ ایک علم وہ ہے جس کا دعویٰ قارون نے کیا کہ وہ میں نے خود ہی حاصل کیا ہے۔ بری چیزوں کے لیے علم کو استعمال کرنے والا قارون کا وارث ہے۔ کچھ لوگ علم اور سائنس کو اپنے مفاد اور خود غرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے مضر علم کی وجہ سے ہی ہیروشیما اور ناگاساکی جیسا حادثہ دنیا میں پیش آیا۔ واسکو ڈی گاما اور کولمبس نے بھی اسی علم کی بنیاد پر بالادستی حاصل کی تھی۔ اس علم کی بنیاد پر آج بڑے بڑے ممالک اپنی تاناشاہی کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ علم اور سائنس کو اسلامی نظریے میں ڈھالنے سے ہی دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اسلامی تحریکوں کے قائدین کو اپنی کوششیں تیز کرنی ہوں گی۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ ہر ایک قوم میں زیادہ تر عوام غریب ہی رہتی ہے۔ انبیاء اور مجددین انقلاب لانے کے لیے انہی کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان پر اپنے انعامات کی نوازش کرے اور انہیں زمین کا وارث اور حاکم بنائے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے انقلاب ہیں جو غریب لوگ اپنی کمزوری اور بے بسی کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی لائے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہوا ہے جب ان غریبوں نے اللہ کا دیا ہوا علم اور تعلیمات حاصل کی اور اس پر عمل کیا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو غریبوں کے لیے سماجی تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے۔ اگر خدائی علم نہیں ہے تو ظالم اور برے سرداروں کی سرپرستی میں زندگی گزارنا ان کے اندر کوئی بے چینی پیدا نہیں کر سکے گی۔ عام طور پر ہمارے سماج میں فضائی طاقتوں کو سپورٹ و مدد غریب عوام سے ہی ملتی ہے۔ جب عوام ایسی ہو جو شرارت قارون شہر میں کر رہا تھا اس کو ختم کرنا تو درکنار خود عوام قارون جیسا بننا چاہے گی۔ جب ہمارے ملک میں ریزرویشن کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ریزرویشن کو ختم کرنے والے لوگ ریزرویشن کے حقداروں کو استعمال کر کے ہی سازش بناتے ہیں۔ غریبوں کو دبانے کے لیے برہمن بچھڑے طبقات کا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ پچھڑے یا غریب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غریب و پچھڑا سچا اور ایماندار ہے۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس
يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے او ہو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. او ہو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے. عام طور پر سماجی بدلاؤ والے کاموں میں عام اور سیدھے سادے لوگ ہی حصہ لیتے ہیں. انبیاء اور مجددین کی حمایت کرنے میں بھی یہی طبقہ سب سے آگے رہا ہے. یہ تاریخی سچائی ہے. لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہونے کے بھی بہت زیادہ امکانات رہتے ہیں. اس لیے اسلامی تحریک کا کام یہ ہے کہ انہیں علم بھی سکھائے اور سماجی بدلاؤ کے لیے بیدار کر کے تبدیلی کے لیے آمادہ کرے. قارون تکبر انانیت کا پیکر تھا لیکن اس کا مال اس کو ذلیل ہونے سے بچا نہیں پایا. یہ آیت اس طرف بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اشارہ کرتی ہے کہ فرعون، حامان اور قارون جیسے لوگ بار بار اس دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے. ہندوتوا بھی ہمارے ملک کے لیے فرعون کا رول ادا کر رہا ہے. ان کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت نہیں ہے. اللہ کے بندوں پر ظلم کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. مسلمانوں پر ظلم کرنے والے حکمران فرعون اور قارون کی طرح ذلیل و رسوا ہوں گے. اللہ کی یہی سنت ہے. لیکن پہلے مسلمانوں کو ہندوتوا کے خلاف لڑائی کے میدان میں اترنا ہوگا. موت کا ڈر اور بے چینی کو چھوڑ کر کے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے مسلمان تیار ہیں تو وہ اللہ کی مدد کے حقدار بن سکتے ہیں. قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہی شرط مدد کا حقدار بننے کے لیے کافی اور ضروری ہے.